نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا سورۃ المزمل کا۔ یہ سورۃ المزمل کا وظیفہ یہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، شب جمعہ کا، یعنی جمعے کی رات کا وظیفہ ہے۔ ایک رات یہ وظیفہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی چند منٹوں میں آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اور جب آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا، پھر آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن رشتہ نہیں دیتے تو اس کے لیے دعا مانگیں گے۔ آپ کو نوکری چاہیے، نہیں مل رہی، اس کے لیے پڑھیں۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ آپ نے کاروبار تو شروع کر لیا لیکن وہ چل نہیں رہا تو اس کے لیے پڑھ لیجئے۔ آپ بیمار ہیں، شفا نہیں مل رہی تو اس کے لیے پڑھ لیجئے۔ غرض جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، بس آپ نے اس کے لیے پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ۔ آپ غور سے سنیے، اس کو سمجھیے اور پھر پڑھ لیجئے اور اللہ کے خزانوں سے لے لیجئے جتنا چاہو، جو بھی چاہو۔ اللہ وسعت دینے والے ہیں، واللہ ان اللہ واسع علیم، اللہ فراخی دینے والے ہیں۔ آپ کو یہ فراخی جس چیز میں بھی چاہیے تو آپ اس کے لیے اللہ سے اس وظیفے کے بعد مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ جمعے کی رات عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ سورۃ المزمل پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ سورۃ المزمل میں 20 آیات ہیں اور آپ نے ہر آیت پر سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ سورت ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب سورۃ المزمل پڑھنا شروع کیا تو یا ایہا المزمل یہ ایک آیت ہے، تو اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے۔ پھر جب آپ دوسری آیت پڑھیں گے تو پھر آپ سورۃ الاخلاص 2 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ پھر جب آپ تیسری آیت پڑھیں گے تو اب سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ پھر جب آپ چوتھی آیت پڑھیں گے تو سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے 4 مرتبہ، پھر 5 مرتبہ، پھر 6 مرتبہ۔ ہر آیت پر ایک ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص زیادہ کرنا ہے، یعنی 1 2 3 4 5 6۔ تو ٹوٹل جب آپ آخر پر پہنچیں گے تو آخر میں آپ 20ویں آیت پر 20 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے اور پھر اللہ سے اپنے حاجت کے لیے دعا مانگیں گے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، اپنے مشکل کے لیے دعا مانگیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائیں گے۔